دعائے ظہور برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا خالق و مالک اللہ بانیان ذکر کو صبح محشر تلک یہ عظیم ذکر منعقد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کافی تشریف فرما ہے، الہی آمین بولنا آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے۔ جو دعا کائنات کی کسی بارگاہ میں مستجاب نہیں ہوتی وہ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں جتنی دعائیں آپ کی کسی وجہ سے رکی ہیں الہی آمین بولنے سے آپ کی وہ دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ میں لاہور سے آپ کی زیارات کے لیے حاضر ہوں۔ دعا بھیا بہت بڑی مانگنے لگا ہوں، میرے دامن میں آپ کے لیے اس سے بڑی دعا ہے ہی نہیں۔ مالک کریم اللہ جتنے عزت والے عزادار بزرگ نوجوان بچے پردے میں آئی بیٹھی میری مائیں بہنیں گھروں سے جتنے قدم چل کے تشریف لائی ہیں انہیں اس ذکر میں آ جانے کا کم از کم اتنا اجر عطا فرمانا کہ مرنے سے پہلے حسین کا زوار بنا دینا۔ مالک کریم اللہ جو جھولیاں بے اولاد ہیں صغیر بادشاہ کے جھولے کا صدقہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک کریم اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں ذکر عظیم کا صدقہ انہیں عزت والا روزگار عطا فرما۔ مالک کریم اللہ ہمارے پیر و مرشد بابا سید عطر عباس کاظمی صاحب جو کہ خادم فرش عزا ہیں، مالک کریم اللہ سید زادے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ جس شخصیت نے آج کے اس پروگرام میں دام در میں سخن حصہ لیا ہے مالک کریم اللہ ان کی اس پرخلوص بارگاہ اور اس پرخلوص محنت اور کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرما۔ صلوات ایک ہی پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف بغیر رویتنا الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سمان ذات و براج ولا جبن ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبن زجاج ولا جف زبجاج ولا ارض ذات بہاد۔ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الاسلم ما فی الوجود اخترہ من شجرت الانبیاء ومشقات الضیاء وصفت البتھاء ومصابیح الظلمہ ویا نابیح الحکمہ ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سارے احباب صلوات پڑھنے میں بے نیازی نہ کریں، صلوات ایسے پڑھیں جیسے یہ لائق صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات آنکھیں بند کر کے حق کے جناب سیدہ سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک صلوات آپ سارے دوستوں کی تشریف آوری کے لیے، ان بزرگوں کی صحت اور سلامتی کے لیے اور ان بچوں کی
صحت اور سلامتی کے لیے اتنی بلند آواز سے پڑھ دیں کہ ہر دعا مالک کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ بھائی اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ یہ گزرنے کی جگہ ہے، پیچھے والے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ پاک سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ ماحول مجلس کا بن جائے۔ ایک صلوات ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے سرکار نوکری کا آغاز کیا جائے۔ میرے بزرگوں کی بھائیوں کی اجازت ہے۔ پاک سیدہ آپ کو صبح محشر آباد و شاد رکھیں۔ مالک کریم اللہ آپ سب کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دامن وقت سے پہلے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ باقر بھائی بات کو طویل کیا جائے۔ میں نے آپ کی سوچ سے پہلے منبر چھوڑنا ہے، اور مجھے نہیں پتہ آپ کے ہاں شاعری کو کیسے سنا جاتا ہے، آپ شعراء کو کیسے سنتے ہیں۔ مالک نے جو لفظ تفسیر بھائی مجھے خیرات کیے ہیں میں ان کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ اگلے جملے پہ فیصلہ ہوگا کتنی دیر پڑھنا ہے اور آپ کتنی دیر سنیں گے۔ کوفے کا منبر تھا، علی سردار تشریف فرما تھے۔ علی نے فرمایا کوفے والوں یاد رکھو، جس نے کتے کو ایک روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے ایسے چپ کر کے بیٹھ گئے جیسے آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بابا جی کونے سے بندہ کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھ کہا سرکار میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں بھائی جان گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ بادشاہ میں نے اپنے گھر میں جانور رکھے ہیں، جانوروں کی رکھوالی کے لیے ایک کتا رکھا ہے، یا علی کتے کو ایک روٹی 70 نبیوں کا قتل۔ مجھے نہیں پتا کب سے مجلس شروع ہے، میں جملہ کہوں گا لگے گا ابھی پہلا بندہ پڑھ رہا ہے، ابھی پہلا ذاکر پڑھا ہے۔ اس نے کہا یا علی کتے کو ایک روٹی 70 نبیوں کا قتل۔ شاہ ولایت کے چہرے پہ جلال آیا۔ علی فرماتے زمین پہ بیٹھ، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی ہے۔ بولنا یار جس کا ہاتھ ساتھ ہے۔ ہاں جی وہ ہاتھ اچھا نہیں ہوتا جو روٹی کھانے کے لیے اٹھے، علی کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ وہ کہتا یا علی عجیب بات ہے، میں نے زندگی میں صرف 4 ٹانگوں والا کتا دیکھا ہے، تو کس کتے کی بات کر رہا ہے؟ پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو حماد رضا کی بلا سے پھٹے، ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے، قبر میں بھی علی کی کرسی لگنی ہے، قبر میں بھی علی کو جواب دینا ہے۔ ڈرے وہ جس کے پیروں نے قبر میں نہ آنا ہو۔ علی فرماتے زمین پہ بیٹھ، جاگیر کے ادراک پہ جلوہ ہے جلی کا، جاگیر کے ادراک پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو لے۔ بھجن آپ ہاتھ کھول کے بیٹھنے کا، یہ ذکر ہاتھ کھول کے بیٹھنے کے لیے محسوس نہ فرمائی گا۔ وہ ہاتھ اچھا نہیں ہوتا جو بھیا روٹی کھانے کے لیے اٹھے اور علی کے ذکر میں زمین پہ ہو جائے۔ ہاتھ کا حق ادا کیا کرو، اور یہ ذاکر کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا، یہ آل محمد کے ذکر کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ جاگیر کے ادراک پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان۔ میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں، منبر پہ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ ابھی میں مولا عباس پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر اگلے سال تک نوکر کی سطریں یاد رہیں تو پھر سرکار مجھے لاہور میں دعوت دیجئے گا، میں جھولی اٹھا کے پاک سیدہ کے دروازے پہ جا کے آپ سب کی طرف سے دعا کر دوں گا کہ بی بی تیرے عزاداروں میں پڑھ کے آیا تھا، انہوں نے بڑی خیرات دی ہے۔ بھائی جان مجھے لاہور میں بندہ کہتا حماد رضا عباس کا قد بیان کر، علموں والے بادشاہ آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، مجھے وہ بندہ نہ ہو کہ میں 4تھی سطر پڑھوں اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے۔ اس نے کہا حماد رضا عباس کا قد تو بیان کر، عباس کس قد کا مالک ہے، عباس کس قامت کا مالک ہے؟ باقر بھائی میں نے کہا منہ بند کر، یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے۔ چیچا وطنی تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، دریا بھی علمدار کے۔ سارے بولو اردو تو میری بیٹی چنگی میری بھی نہیں جی ہے۔
دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے. میں چوتھی سطر بھی کہوں گا, میں چوتھی صدر بھی کہوں گا, اور ہر مقصر کا کلیجہ بھی جلاؤں گا. میرا پہلے عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے, ڈرنا کبھی کسی سے نہیں ہے. اور علی کا فرمان ہے میرے دشمن سے ڈرا نہ کر, وہ داڑھی والی عورت ہوتا ہے. ہو کتھے ٹور گئے چیچا وطنی والے سارے. باقر بھائی تسی تو بولو ہن باقیاں دی مرضی. ہاں جی, علی کے دشمن سے ڈرا نہ کر. وہ مجھے کہتا حماد رضا عباس کا قد بیان کر. میں نے کہا یہ مرحلہ قامت ہے, عباس کڑا ہے یا سیدہ طاقت دینا, چوتھی صدر سمجھا کے پڑھ سکوں. میں نے کہا یہ مرحلہ قامت ہے, عباس کڑا ہے, دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے. میں نے کہا یہ قامت عباس کوئی ناپے گا کیسے, بیٹھا ہوا عباس بھی نبیوں سے بڑا. سبحان اللہ. مہربانی. پاک سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے. جھولی اٹھا کے دعا کر رہا ہوں, جتنے عزادار بی بی بیٹھے ہیں ان کی جھولیاں بھر کے ذکر سے بھیجنا. پاک سیدہ کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا کسی کتے کا محتاج نہ. یہ مرحلہ قامت عباس کڑا, دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا. یہ قامت عباس کوئی ناپے گا کیسے, بیٹھا ہوا عباس بھی. سبحان اللہ. بابا جی آپ تائید کریں گے, میں اس سے بھی جلدی جلدی کر لوں گا. اے سرکار, عاشور کی شب, حسین بادشاہ کا خیمہ, خیمے میں ایک طرف حسین بادشاہ, ایک طرف عباس بادشاہ. حسین بادشاہ نے عباس بادشاہ کو قریب بلایا. فرماتے عباس کل 10 محرم ہے, کل عاشور کا دن ہے, اگر میں تجھے لڑنے کی اجازت دوں تو کیا کرے گا؟ میں آپ کا نوکر ہوں, ماتمیوں کے جوتیوں کے نیچے حماد رضا لکھا ہے, اس سے کمتر تعارف میرا ہے کوئی نہیں. اب آپ نوکر بھی سمجھیے گا, چھوٹا بیٹا سمجھ لیجیے گا, لیکن میرے لفظوں کی قیمت مجھے دیجیے گا کہ لاہور تک میرے اندر کا ذاکر راضی جائے. اس نے کہا کہ سرکار اگر میں تجھے عباس کل لڑنے کی اجازت دوں تو کرے گا کیا؟ بابا جی عباس بادشاہ خرامہ چلتے حسین بادشاہ کے قریب آئے, دونوں ہاتھوں کو حسین بادشاہ کے قدموں پہ رکھا. قدموں پہ رکھ کے عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں. اچھا سچی بتائیں سر تفسیر بھائی, یہ مشکل بات تھی. چلیں تو اپنی چپ کو آزما, میں کربلا والے کی کریمی کو آزمانے لگا ہوں. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں. منہ پہ ہاتھ رکھ, تیرا ہاتھ ہٹا تو بولنا, نہیں تو اگلی سطر پہ میں ہٹوں گا. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں. سوری اس بندے سے جو ساتھ والے کو دیکھ کے داد دیتا ہے. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں. ملک وسیم اپنے شہر سے مجھے قیمت لے کے دے, میں لاہور تک ان کے لیے دعا کروں. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں. 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں, 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں. میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں. کیا کہنے بھائی. بابا جی شکریہ, اللہ کرے یہ ہاتھ رضا بادشاہ کے روزے پہ مس ہو. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں. میں بیت نہیں پڑھنے لگا بھائی, میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. عباس فرماتے دل ہے کہ میں اب پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں. 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں. اور میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں. حسین فرماتے عباس کس کی دعا ہے؟ عباس فرماتے ہزیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے, سفیان کو بتلاؤں کہ عمران ابھی. سارے بولا کرو
پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ لطف آ رہا نوکر کی نوکری دل ہے کہ میں پیاس کی معراج پہ جاؤں یا پردہ وحدت کو تیرے خیمے میں لاؤں، 9 لاکھ کو مولا تیرے قدموں پہ جھکاؤں، میں کس کی دعا ہوں یہ زمانے کو بتاؤں، حزیان کو معلوم ہو قرآن ابھی ہے سفیان کو بتلاؤں۔ شکریہ۔ عمران ابھی ہے، حسین بادشاہ نے جلال دیکھا عباس کے چہرے کا، اچھا بلیو کیجئے گا بزرگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے نا وہ میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ نوجوان بندہ چپ کر جائے یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، جو ہو بھی عباس کا ماننے والا اور ہو بھی ماتمی لو سرکار۔ حسین نے عباس کو قریب بلایا، قریب بلائے فرماتے اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ۔ انہوں نہیں پتا اردو دا محسوس نہ کرے ہو جے، ہاں جی وہ قصیدہ سن دا جے سریلا۔ عباس فرماتے اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ، اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ، اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ، اے ہیبت توحید کے محور ادھر آؤ۔ عباس قریب آئے فرماتے جی آقا۔ حسین فرماتے تیرے لیے یا سیدہ اتنی قیمت دیجئے گا کہ لاہور تک ان کے لیے دعا کروں، بی بی عالیہ کے دروازے پہ جا کے سارے عزاداروں کے حق میں دعا کروں کہ یہ اتنی خیرات دے دے۔ حسین فرماتے اے جرت کرار کے مظہر ادھر آؤ، اے مذہب غیرت کے پیمبر ادھر آؤ، اے جسم ولایت کے اٹھے سر ادھر آؤ، اے ہیبت توحید کے محور ادھر آؤ۔ عباس قریب آئے، حسین فرماتے تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے، یہ فوج تو میرے علی اصغر کے لیے۔ انہوں جگانا ذرا نال دے بھائی نو جگانا، بھائی جان اٹھ جانا، جڑا لا آ گیا تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے یہ بہت سن رہے علی اصغر کے لیے، علی اصغر کے لیے ہے۔ بابا جی دعا فرمائے گیا تیرے لیے نہ قاسم و اکبر کے لیے ہے، یہ فوج تو میرے۔ بابا جی 10 محرم آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، عباس نے اشل کو ایڑ لگائی، راہوار کو مہمیز کیا، غازی زین پہ سوار ہوئے، عباس نے 9 لاکھ رینٹل بے غیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ چلو وہ بندہ ان سکول نہیں گیا جنہوں بھائی جان رینٹل بے غیرت نہیں پتا، ہاں جی عباس نے 9 لاکھ رینٹل بے غیرتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ عباس بادشاہ مسکرا کے فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الحیت البقلت الخبیثت النابت اللہ عبد مان تعرفون الذین بعد الحسین بعد الحسن مثلی یوسف بالفضل ویخفف بالموت ویحطط بالقطر۔ باقر بھائی کاش کوئی اور پڑھنے والا ہوتا، حماد رضا سامنے بیٹھ کے بتاتا اس جملے کی داد کیسے بنتی ہے۔ عباس فرماتے ہیں سنو، یا الحیت البقلت الخبیثت النابت اللہ عبد مان تعرفون الذین بعد الحسین بعد الحسن مثلی یوسف بالفضل وَيُخَفَّفُ بِالْمَوْتِ وَيُحَطَّطُ بِالْقَتْلِ۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے علی کا بیٹا فرماتا سنو حسب نسب کے حرام زادو، اور جو ڈر کے بولتا ہے وہ چھٹی لے میرے بات کسی کو سنے۔ عباس فرماتے سنو حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ حسب نسب کے حرام زادو، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ اللہ آپ سلامت ہیں۔ حسب نسب کے حرام زادو
عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جب جل رہے ہو۔ عباس فرماتے زمین حق مہر فاطمہ ہے، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو۔ زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے جلتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا کہنے جی چاوت نہیں تو آٹھے۔ عباس فرماتے ہیں نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ بھائی جان عباس کے قریب ایک کان میں آواز آئی، ایک بندہ کہتا غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ عباس کے اذن اللہ کان میں، اللہ کے عباس کے کان میں جو کہ اذن اللہ ہی کان تھا، اس میں یہ آواز پڑی۔ عباس نے اشل کو ایڑ لگائی، 4 لاکھ کے مجمع کو چاچا جی غازی کے گھوڑے نے کراس کیا۔ 4 لاکھ کے بعد عباس کا گھوڑا ایک گھوڑے کے سوار کے قریب لکھا۔ عباس اس کی طرف دیکھ کے فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا، تو نے کہا ہے، تو نے کہا۔ وہ سرکار اس کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی اشارے سے کہتا ہاں میں نے کہا ہے۔ عباس بادشاہ مسکرا کے فرماتے سنو، زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ نانا بھائی جان چیچا مدنی زمین پہ بیٹھ گیا، میں زبان کٹوا کے چلا جاؤں گا۔ عباس فرماتے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ اب جو بندہ کسی تعلق کو داد دیتا ہے وہ داد اپنی جیب میں رکھے، دعا بھی اپنی جیب میں رکھے۔ جو کم از کم ذکر کو داد دیتا ہے تو سر اٹھا۔ عباس فرماتے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح سے جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے۔ مل گئے سارے حاضری۔ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، دعا سے لڑنے کو آ گئے، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح سے جزا سے لڑنے کو آ گئے۔ اچھا بھائی جان اینٹی بایوٹک شیر پڑھو۔ اچھا اینٹی بایوٹک کی یہ خاصیت ہوتی ہے یا تو بندہ ٹھیک کر دینا تے یا تو پھر بالکل ہی ہاں جی لو سرکار اینٹی ملک اتے ویخ اینٹی بایوٹک شیر۔ عباس فرماتے زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو، اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح سے دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو۔ بندہ قریب آئے کہتا عباس نہ تیرے پاس تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر نہ بھالا نہ فوج نہ زرہ۔ عباس ہم 9 لاکھ ہیں، تو اکیلا ہے، ہم 9 لاکھ ہیں، کاش کوئی اور پڑھنے والا ہوتا۔ حماد رضا بتاتا اس جملے کی داد کتنی ہے، وہ کہتا عباس تو نہ تیر تلوار نیزہ خنجر بھالا، ہمارے پاس 9 لاکھ کی فوج، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ عباس فرماتے سنو 1000 سجدے کرو خدا کو، 1000 سجدے کرو خدا کو، 1000 سجدے کرو خدا کو، مگر وہ راضی جلی نہیں ہے۔ وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی نہیں ہے۔ مگر وہ راضی جلی نہیں، وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا۔ عباس فرماتے سنو جانے کیا زوم ہے ان موت کے بیماروں کو، تشنہ لب رکھا ہے کوثر کے خریداروں کو۔ اوئے ہوئے ہوئے جنہیں واہ واہ کی تھی نا بھئی میں تو انہوں واہ واہ کرنا۔ عباس فرماتے جانے کیا زوم ہے ان موت کے بیماروں کو، تشنہ لب رکھا ہے کوثر کے خریداروں کو۔ خوش ہیں
ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تلواروں کو ابھی معلوم نہیں شام کے مکاروں کو۔ نا 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 تفسیر بھائی اماد رضا جی انہیں میں شعر پڑھنا نہیں ہے، میں ببر شعر پڑھنے لگا ہوں، خالی شعر نہیں پڑھنے لگا۔ عباس فرماتے جانے کیا زوم ہے ان موت کے بیماروں کو، تشنہ لب رکھا ہے کوثر کے خریداروں کو، خوش ہیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تلواروں کو ابھی معلوم نہیں شام کے مکاروں کو۔ اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر، یہ حرام زادہ قریب آئے کہتا ہے عباس تو ہم سے لڑے گا کیسے، تیرے پاس تو کوئی تلوار ہی نہیں ہے، تو ہم سے مقابلہ کیسے کرے گا۔ عباس فرماتے چپ کر، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے اور تیرے اجداد بھی قبروں میں دہائی دیں گے۔ ہم جو تلوار کے قبضے کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں میں دہائی دیں گے۔ بابا جی اس نے کہا اچھا آخری 6 نے اس نے کہا عباس اگر لڑے گا تو کیا کرے گا۔ عباس فرماتے اچھا سن، شمر بزدل سپاہے جور مگا اور مگا۔ چلو تسی نے سپاہے جور سمجھتے ہیں۔ عباس فرماتے شمر بزدل، علی بھائی شمر بزدل سپاہے جور مگا، دیر کس بات کی فی الفور مگا، اپنے انجام پہ کر غور مگا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے 10 لاکھ کا لشکر، عباس کہہ رہے ہیں مجھ سے لڑنا ہے، یا سیدہ کم از کم اتنا داد ضرور دینا اس جملے پہ کہ میرے اندر دا شاعر تے کم سے کم راضی ہوئے نا۔ لنگر تسی بھی نہیں کیتا، میرے استاد کہندے نے 2 بندے نہیں بول دے، ایک جنہیں ایک باری بھی نہ کیتے ہوئے، پاجان ایک جس 5-6 باری کیتا ہوئے، اللہ کرے میرے سامنے ایک باری والا بندہ نہ بیٹھے ہوئے۔ بابا جی وہ کہتے ہیں شمر بزدل سپاہے جور مگا اور مگا، دیر کس بات کی فی الفور مگا اور مگا، اپنے انجام پہ کر غور مگا اور مگا، اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور مگا اور مگا۔ وہ کہتا غازی 10 لاکھ کا لشکر کم ہے۔ عباس فرماتے اشحلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اشحلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اور اتنا لشکر میرا رہوار کچلنا۔ مہربان جھولی اٹھا کے دعا گو ہوں پاک سیدہ ان بزرگوں نوجوان بچوں کو صبح محشر آباد و شاد رکھنا۔ مالک کریم جو دعائیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، سید ہوں مسافر ہوں، ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کیجئے۔ مالک کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا اس مشکل دور میں کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ مالک علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی خیر ہو، مالک حاسدین کے شر سے محافظت ہو۔ بابا پیر و مرشد عطر عباس کاظمی صاحب، مالک ان کی یہ پرخلوص کوشش محنت کاوش اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے مومنین نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے آپ سبھی اس میں شامل ہیں۔ پاک سیدہ سید ہونے کے ناطے دعا کر رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ حسین کا زوار ضرور بنا ہے۔ فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ فرس کہتے ہیں عربی میں بھائی جان گھوڑے کو، میں نے کہا فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین۔ فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین،
زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا، وگرنہ لاشا اکبر پہ مر گئے ہیں حسین۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اللہ کرے جنہوں نے ہائے کی ہے نا، تمہیں کسی اپنے غم میں ہائے نہ کرنی پڑے۔ بابا جی یہ جو بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کے سائے سلامت رکھے۔ بھیا جس بیٹے کو صحرا لگنا ہونا وہ باپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ آپ دیہاتوں کے لوگ ہیں، آپ قصائد وغیرہ بہتر سنتے ہیں۔ نوکر جو ٹوٹے پھوٹے لفظ پیش کرنے لگا ہے نا، اس پہ شام والی ملکہ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بھائی جان ذاکر پڑھتے ہیں اکبر کی شہادت، اگر آپ اجازت دیں میں حسین کے اکبر کی شادی پڑھوں؟ اللہ کرے کسی اپنے غم میں بھائی رونا نہ پڑے۔ بابا جی پاک سیدہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل۔ ذاکر شہادت پڑھتے ہیں۔ تفسیر بھائی میں نوکر ہوں، ماتمیوں کی جوتیاں بردار ہوں، سید ہونے کے بعد بھی میں ماتمیوں کی جوتی اٹھانا فخر سمجھتا ہوں۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، شادیاں آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں۔ بابا جی شادیاں سب نے دیکھی ہیں، مجھے رکھ قرآن سر پہ، ہمارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے نا تو جو دلہے کی 4 سال کی چھوٹی بہن ہوتی ہے نا، بڑا امیر بندہ ہے یار جنہیں ہائی نہیں کی تھی۔ بھائی جان بڑا امیر بندہ ہے جو ہائی نہیں کر سکا۔ جو دلہے کی 4 سال کی بہن ہوتی ہے نا، وہ بھائی جان بازار چلی جاتی ہے بابا جی، ننے ننے دور خرید کے لاتی ہے، اپنی سہیلیوں میں آ کے دکھا کے کہتی ہے یہ میرے بھائی کی شادی ہے، یہ دور میں اپنے بھائی کی شادی پہ پہنوں گی۔ بھائی جان نہیں باقر عباس مانتا، حماد رضا اس بندے کو شیعہ جس کا ہاتھ تھا اور اس کا سینے پہ نہیں آیا۔ رکھ قرآن میرے سر پہ، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے۔ آل محمد کی عزت کی قسم ہے، تیری چھوٹی بہن ننے ننے دور خرید کے لاتی ہے، اپنی سہیلیوں کو دکھا دکھا کے کہتی ہے یہ میرے بھائی کی شادی ہے، یہ دور میں اپنے بھائی کی شادی پہ پہنوں گی۔ تجھے اکبر کی شادی سناؤں؟ اکبر کی ایک 4 سال کی بہن تھی جس کے دور مسلمانوں نے چھین لیے تھے، وہ اکبر کی لاش پہ ماتم کر یار، اکبر کی لاش پہ آ کے کہتی تھی اکبر، اور جو دور باپے نے دیے تھے شمر کا کربلا بن گئی ہے یار، کربلا بن گئی ہے ملک تیرے شہر دی زمین، کربلا بن گئی ہے زمین توڑے شہر دی، خدا دی قسم۔ رکھ قرآن میرے سر پر، کہتی تھی اکبر جو دور باپے نے دیے تھے نا وہ شمر کمینہ اتار کے لے گیا۔ کہ بدائے تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، تشریف لے آئے، بسم اللہ آ جائیں، بسم اللہ۔ اکبر وہ شمر کمینہ اتار کے لے گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ پڑھوں سرکار 2 منٹ۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم ہے، میرے ماتمی بھائیوں جہاں پہ جگہ ملے بیٹھیے گا، میں نے قبلہ کو صرف 2 جملے سنانے ہیں۔ سرکار پہلا کردار میں نے پڑھ دیا، دوسرا کردار اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھوں۔ بھائی جان جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے نا تو جو دلہے کی پھوپھی ہوتی ہے وہ بازار چلی جاتی ہے، نئے کپڑے خرید کے لاتی ہے، سب کو دکھا کے کہتی ہے یہ میرے بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، یہ جوڑا میں اپنے بھائی کے بیٹے کی شادی پہ پہنوں گی۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، خدائے حسین کا واسطہ جگہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا، مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، کربلا میں اکبر کی ایک پھوپھی تھی جس کے ہاتھ بندھے تھے۔ اب ماتم کر یار، جس کا ہاتھ ہے اس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ کربلا میں اکبر کی لاش پہ کہتی تھی اکبر اگر ہاتھ کھلے ہوتے اور تیری آج لوگ کربلا بن گئی ہے یار،
وہ بڑا امیر بندہ ہے جڑا ماتم نہیں کردا پیا، وہ بڑا امیر بندہ ہے بھائی جان جو ماتم نہیں کر سکا۔ پڑھوں اگلا جملہ، خدائے حسین کا واسطہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا۔ پڑھوں جناب اگلا جملہ بھائی جان۔ تیسرا قبلہ کردار ہوتا ہے، تیسرا کردار ہوتا ہے دلہے کے بڑے بھائی کا۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، اللہ جانے کیسے سن لیا۔ جو دلہے کا بڑا بھائی ہوتا ہے نا، سارے دیکھ کے کہتے ہیں اس کے بھائی کی شادی ہے، یہ دلہے کا بڑا بھائی ہے۔ رکھ قرآن میرے سر پہ، کربلا میں دلہے کا بڑا بھائی عباس تھا، جس کے بازو کٹے تھے، وہ اکبر کی لاش